खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। खुदा यीशु मसीह में मेरे अजीज़ भाई और बहनों, खुदा उनकी सलामती हर वक्त आपके साथ हो। आपका भाई हैरिसन सैमुअल एक नई सुबह के साथ, एक नए पैगाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। भाई और बहनों, हमारी ज़िंदगी में अक्सर ऐसे मराहल आते हैं, ऐसे ज़िंदगी में मामलात आते हैं जब हमारी दुआएं, हम कहते हैं कि हमारे जो काम रुके हुए फ़ौरन हो जाएं, या जिस चीज़ की हमें ख्वाहिश होती है वो हमें फ़ौरन मिल जाए। और खुदावन अपने पाक कलाम के हवाले से सिखाते हैं कि उसका एक टाइम फ्रेम मुकर्रर है, उसके लिए एक वक्त मुकर्रर है, और उस वक्त पर ही वो तमाम चीज़ें हमें मिलना शुरू होती हैं। लेकिन जब हम बेसब्रे होते हैं, हम दुआ में जाते हैं और वो काम हमारा हो नहीं रहा होता, तो हम अक्सर गलत डिसीजन लेने की तरफ चल पड़ते हैं और अक्सर उन गलत फ़ैसलों में हम नुकसान उठाते हैं। ज़िंदा कलाम में से जो आज की आयत मैंने मुंतखब की है और जो खुदावंद की आवाज़ है वो यही है कि हमें इंतज़ार करना है। हम ज़बूर नवीस की बात को सुनेंगे, हम बुज़ुर्ग दाऊद की बात को सुनते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि खुदावंद खुदा अपने दिल अज़ीज़ बंदा दाऊद, बुज़ुर्ग दाऊद के वसीला हमें क्या सिखाना चाहते हैं। आइए हम ज़रा मुताला करें और खुदा के कलाम को जानने की कोशिश करें। ज़बूर 27 उसकी 14वीं आयत में कुछ यूँ मरकूम है, खुदावंद का मुंतज़िर रह, मजबूत हो, तेरा दिल बाहिम्मत हो, खुदावंद का मुंतज़िर रह। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद का मुंतज़िर रह, मजबूत हो, बाहिम्मत हो। हम झुंझला जाते हैं, हम अक्सर परेशान हो जाते हैं, लेकिन हम अगर मुक़द्दसीन की ज़िंदगी से सीखें तो हमें अंदाज़ा होगा कि हमने अभी वो मामलात तो देखे ही नहीं, अभी वो आजमाइश का दौर देखा ही नहीं, अभी वो इंतज़ार का दौर देखा ही नहीं जो उन्होंने देखा। अगर हम ज़बूर नवीस की ही ज़िंदगी का जायज़ा ले लें, हम दूर ना जाएं, हम इधर उधर ना देखें, सिर्फ ज़बूर नवीस की ज़िंदगी का ही जायज़ा ले लें, बुज़ुर्ग दाऊद की ज़िंदगी का, तो हमें अंदाज़ा होगा कि तकरीबन 16 से 17 साल, 15, 16 साल, 17 साल के बीच में सैमुअल नबी ने, बुज़ुर्ग सैमुअल नबी ने उन्हें मसा किया बादशाह होने के लिए। और इस दौर को तकरीबन आप अगर अंदाज़ा लगाएं 12 से 15 साल का दौर है बादशाह बनने में। और उस दौर में कितनी टेम्पटेशन है, कितनी आजमाइश है, कितनी भाग दौड़ है, कितनी छुपन छुपाई, मतलब छुपना ही छुपना है, भाग रहे हैं अपने दुश्मन से, कभी इधर कभी उधर, ये छुपने का एक सिलसिला चल रहा है। और कहा जाता है कि मैं पहले भी शायद जिक्र किया कि 8 ज़बूर खुदावंद के बुज़ुर्ग बंदा दाऊद ने ये 8 ज़बूर इन्हीं हालात में कहे और खुदा की हम्द की ज़बूर के हवाले से। आज भी खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि हमें मुंतज़िर रहना है उसका, हमें बाहिम्मत हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत नहीं हारनी। हिम्मत हारने का मतलब है कि शैतान को कामयाब कर दिया और हम नाकाम हो गए। खुदावंद हमें हिम्मत देते रहते हैं, खुदावंद हमें किसी न किसी, लेकिन जिस गोल की अचीवमेंट के लिए हम भाग रहे हैं, जिस चीज़ को हासिल करने के लिए हम भाग रहे हैं, उस चीज़ को हासिल करना इतना आसान होता नहीं है। चाहे वो दुनियावी चीज़ हो, चाहे वो रूहानी ज़िंदगी हो, दोनों चीज़ों में हमें बहुत मेहनत और तकदौ की ज़रूरत है। ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं घर बनाने के लिए, ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं गाड़ी बंगला ख़रीदने के लिए, ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं बैंक बैलेंस बनाने के लिए। और कुछ लोग हैंकी पैंकी नेगेटिव वे से कमाकर बहुत जल्दी दिनों में, रातों में अमीर हो जाते हैं। कुछ लोग स्टेप बाय स्टेप कुछ कर करके जमा पूंजी जमा करके कुछ ना कुछ घर बना लेते हैं, छोटी मोटी गाड़ी ले लेते हैं, थोड़ा बहुत अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सिक्योर कर लेते हैं। लेकिन हर चीज़ का एक टाइम फ्रेम मुकर्रर है, टाइम फ्रेम मुकर्रर है। मैं जब एक ज़माने में परेशान रहता था और पहले मैंने जब मैट्रिक की तो मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि मुझे मोटर बाइक लेके दें। उन्होंने कहा भी वक्त है, आप पढ़ो और ज़्यादा तरक्की करो, तो फिर वक्त आएगा मैं आपको लेके दूंगा। फिर एक वक्त आया, ना सका,
ایک طویل عرصے کے بعد جب میں میرڈ ہو گیا اور میری ضرورت اس وقت تھی موٹر بائک کی، کیونکہ اس وقت میری ارننگ کا سارا معاملہ ہی ٹائمنگ کے ساتھ تھا، تو مجھے اس وقت خداوند نے وہ چیز عطا فرمائی، اور وہ میرے ٹائمنگ کو سیکیور کرتی تھی وہ موٹر بائک، اور میں اپنے کام جلدی جلدی کر کے رات کو گھر پہنچتا تھا۔ تو یہ ایک ٹائم فریم تھا، کہاں میٹرک سے لے کر تقریباً ایک عرصہ گزر گیا اس چیز کو حاصل ہونے میں، لیکن خداوند کا کام ہماری زندگی میں چلتا رہا۔ مطلب بغیر موٹر بائک کے میں پیرالائز نہیں رہا، میں کام چلتے، لیکن جب ٹائم فریم مقرر ہوا، اس کو جو ٹائمنگز فکس تھیں، اس ٹائمنگ پر ہی وہ میرے پاس چیز آئی۔ ہر چیز کا خداوند نے ایک طریقہ کار بنا رکھا ہے۔ ہم بے صبرے جب ہو جاتے ہیں اور ہم آؤٹ آف ٹائم چیزوں کو ڈیمانڈ کرتے ہیں اور اپنی ضرورت کو زیادہ شدت سے محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں ہمارے گرنے کا خطرہ آ جاتا ہے، اور اسی خطرے میں ہم کہیں گر پڑتے ہیں اور پریشانی میں پھنس جاتے ہیں۔ اسی لیے خداوند کے زندہ کلام میں آج ہم نے مقدس داؤد نبی، بزرگ داؤد نبی کی کتاب سے، زبور کی کتاب سے، اس کی 27ویں باب کی 14ویں آیت میں دیکھا کہ مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، اور دل کو باہمت رکھنے کی ضرورت ہے، اور منتظر رہنے کی ضرورت ہے۔ منتظر رہنے کی ضرورت ہے، مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، باہمت ہونے کی ضرورت ہے۔ گھبرائیں نہ، آواز نہیں آ رہی، دعاؤں کا جواب نہیں آ رہا، اس میں کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے، اس میں کوئی دانائی، بس کلام پڑھتے جائیں، خدا سے دعا کرتے رہیں اور خداوند پر ایمان رکھیں، بھروسہ رکھیں۔ ہم بزرگ داؤد کی زندگی سے سیکھتے ہیں کہ اگر ایک بچہ ٹین ایج میں، چھوٹی عمر میں منتخب ہوا بادشاہ بننے کے لیے، اور اتنی تک کو دوڑ کے بعد 12 سے 15 سال کا جو ایک گیپ ہے، اس ٹائم فریم کا جو خدا نے ان کے لیے مقرر کر رکھا تھا، وہ انہوں نے اس 15 یا 12 سال کے اندر جتنی بھی چیزیں سیکھنی تھی، صبر، دانائی، عقل اور دل شکنی، ان سارے معاملات سے وہ گزرے، اور پھر خداوند نے انہیں برکت دی، اور آج بھی یہ بات قائم ہے، آج بھی یہ بات قائم ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ فضل عطا فرمایا کہ آج کی صبح ہم اس بات سے شروع کریں کہ منتظر رہیں۔ اگر ہمارے کوئی معاملات ہیں، اگر جاب کا کوئی مسئلہ ہے، اگر جاب پہ پریشانی ہے، اگر بیماری طول پکڑ چکی ہے، لمبی ہو گئی ہے، اگر اولاد نہیں ہو رہی، اگر گھر میں مسائل ہیں، بچے پریشان کر رہے ہیں، یہ چھوٹی چیزیں اور مل کے کچھ اور بڑی چیزیں، لیکن ایک بات کو غور سے سن لیں، منتظر رہیں، باہمت رہیں اور انتظار کریں، کیونکہ صحیح ٹائم پر جب صحیح چیز آپ کے سامنے آ جائے گی تو آپ کو خداوند کی پاک مرضی کا اندازہ ہو جائے گا، اور آپ خداوند کی پاک مرضی کو جان سکیں گے کہ واقعی خداوند جی، ہم جلد باز تھے، لیکن آپ کا جو ٹائم ہے، آپ کا جو دینے کا ایک سلسلہ ہے، ایک سسٹم ہے، آپ اپنے سسٹم سے آؤٹ آف وے نہیں جاتے، اور آپ اپنے کاموں میں جلد بازی نہیں کرتے، کیونکہ آپ خدا ہیں، ہم جلد باز ہیں، ہم ہر چیز میں جلدی کرتے ہیں، لیکن آپ کی مرضی وہی ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ ہماری سوچ کے حساب سے نہیں چلتے، آپ اپنی سوچ کے حساب سے ہمیں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ میری سوچ کے حساب سے ڈھلتا چلے جائے، تاکہ یہ زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، آج کے زندہ کلام کے حوالے سے غور کریں، اور اپنے آپ کو بے صبرانہ بنائیں، اپنے آپ کو باہمت بنائیں، اور انتظار کریں۔ اگر ہمارے کو معاملات ابھی رکے ہوئے ہیں، اس کے لیے انتظار کریں، کسی غلط راہ کا اختیار نہ کر لیں، شیطانی کاموں کی طرف نہ چل پڑیں، شیطانی ہیلے ہمارے درمیان نہ آ جائیں۔ اسی لیے ہمیں ان چیزوں کو سیکیور کرنا ہے، اپنی زندگی کو سیکیور کرنا ہے، سیکیورٹی خداوند کی رکھنی ہے، جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں کہ ہم سیکیور رہیں۔ آج ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم انتظار کریں، ہم باہمت رہیں اور بے صبرے نہ ہوں۔ آئیں اپنے سر کو جھکائیں اور آج کے زندہ کلام جو ہم نے سیکھا ہے اس کے لیے شکر گزاری کریں۔ خدائی کا مطلب باپ آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں اس تمام تر وقت کے لیے، آج کی ایک نئی صبح کے لیے، آج کے زندہ کلام کے لیے، کہ آپ نے ہمیں خدا اس کلام کو سیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ آپ کی بادشاہی آئے، آپ کے بادشاہی کے ہم منتظر ہیں، ان تمام چیزوں کے منتظر ہیں جو ہماری دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں حاصل ابھی تک نہیں ہوئی۔
ضرور ہے کہ وہ تمام چیزیں، صحت، ہر چیز کی سہولت جو آپ نے ہمارے رکھ چھوڑی ہے ضرور ہمیں حاصل ہوگی، ضرور ہم ان چیزوں کو پائیں گے، اور آنے والی زندگی میں اور بہت سی خوبصورت باتیں جو ہماری زندگی میں ہونے والی ہیں وہ ہوں گی۔ اور خدا ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں آج کی زندگی کے لیے، آج کی صبح کے لیے۔ سارا دن ہم اپنے تمام تر زندگی کو آپ کے پاک ہاتھوں میں رکھیں اور آپ کی پاک مرضی کے مطابق اپنا دن گزاریں۔ آپ کی رحمت سے بھرے رہیں، آپ کی قدرت سے بھرے رہیں، اور آپ کی برکتوں سے مال و مال رہیں۔ اس چھوٹی سی دعا کو سن لیجئے، قبول فرمائیے۔ یہ سب کچھ مانگ لیتا ہوں اور پا لیتا ہوں آپ کے پیارے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے، آمین۔ بہنوں اور بھائیوں، چھوٹی سی بات، چھوٹی سی چیزیں ہماری زندگی کو بہت خوبصورت بناتی ہیں۔ کلام کو ضرور شیئر کیجئے، لوگوں کو بتائیے، اور اس کو شیئر کریں، ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ کلام پھیلے۔ مقصد پھیلانا ہے اور لوگوں کو خدا کی طرف لانا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور آج کا دن آپ کے لیے برکتوں کا، شادمانی کا دن ہو، کامیابیوں کا دن ہو، آپ کے تمام مسائل آج کے دن حل ہوں۔ خدا یسوع مسیح کا شکر ہو، آمین۔